بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، مجھے یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک ویڈیو آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی۔ سکپ کیے بغیر تحمل کے ساتھ آپ اس کو سنیں اور دیکھیں۔ اگر ہم غور کریں تو دنیا کے سب سے زیادہ جو ذہین لوگ ہیں، سب سے زیادہ فطین لوگ ہیں، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ حلم والے جو لوگ ہیں، بلکہ یہ کہہ لو کہ سب سے زیادہ جو کلیور لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کی زندگی کو کتنی ترجیح دی، آئیے ہم غور کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے دنیا کی زندگی کو ذرہ برابر بھی ترجیح نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہی آپ لے لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا تو دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اگر آپ غور کریں کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت اس نے جتنی ترقی کرنی ہوتی ہے کر لی ہوتی ہے، جو کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے کر لیا ہوتا ہے، تو دیکھیں کیا کنڈیشن تھی۔ اور پھر حضرت عائشہ حدیث میں ملتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دکھاتی کہ لوگوں دیکھو، یہ وہ پیوند لگا پھٹا ہوا اور پھر سلائی کیا ہوا کپڑا ہے، یہ وہ چادر ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح کیوں نہیں دی گئی؟ بلکہ حدیث میں تو یہ ملتا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کی وقت اللہ کے ہاں مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کیا ہوتا؟ سارے کافر بھوکے مر جاتے۔ مطلب کیا کہ وہ مومنین کو دے دی جاتی، کوئی وقت نہیں۔ اگر آپ نے اس چیز کا ادراک کرنا ہے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی کسی کا پیارا فوت ہوتا ہے، آپ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہو، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، یا جب وہ فوت ہونے لگتا ہے آپ دعائیں کرتے ہو، تمام اسباب استعمال کرتے ہو، کوئی سبب کارگر ثابت نہیں ہوتا، جانے والا چلا جاتا ہے۔ اس وقت آپ اپنی بے بسی دیکھیں، جانے والے کی بے بسی دیکھیں، اس وقت آپ اپنی کنڈیشن دیکھیں، خیالات دیکھیں، کیا کچھ یاد رہتا ہے؟ کوئی دنیا کی رونق کچھ بھی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ آپ کا جانے والا آپ کا وہ محبت والا ہو، چاہنے والا ہو، بلڈ ریلیشن ہو، جس سے آپ کو لگانا ہو۔ اور پھر خیال آتا ہے وہ اس کی تو فلاں وقت کال آئی، میں بزی تھا، میں نے سنی نہیں، کیوں نہیں میں سن نہیں لیتا؟ یا خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ پھر یہ آتا ہے کہ ہم نے تو پروگرام بنایا ہوا تھا فلاں دن فلاں جگہ جانے کا، تو وہ پہلے کہ یہ کام ہو گیا۔ طرح طرح کے خیال آتے ہیں جو انسان کو رلاتے ہیں، انسان کی بے بسی کچھ بھی وہ کہ اس کا کچھ نہیں بنتا، جو کچھ مرضی وہ سوچ لے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب موت آتی ہے تو وہ آپ کی جو نارمل روٹین کی زندگی آپ گزارے اسی میں سے نکل کے آپ چلے جانا ہے۔ آپ نے ایکسٹرا وقت تو ہمیں ملنا کوئی نہیں ہے، ہم نے اسی میں سے نکلنا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو بہتر کرو، کیونکہ اسی میں سے جانا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جنہوں نے آپ کی گواہی دینی ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ اس وقت کی کیفیت دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ دنیا کی وہ کیا حقیقت ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ کا کوئی بڑا اچھا ٹارگٹ ہے، آپ نے اسے حاصل کرنا ہے، آپ سوتے ہو، آپ کو خواب آتا ہے، خواب میں آپ کا کوئی فوت جو عزیز ہو چکا ہے وہ آپ کو ملتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں تو تمہیں لینے آیا ہوں۔ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ کانپ جاتے ہو، پریشان ہوتے ہو، یہ تو اب میں بھی فوت ہو جاؤں گا۔ اس وقت جو خیالات وغیرہ آتے ہیں وہ دنیا میں کوئی لگاؤ نہیں رہتا۔ اور آپ دیکھنا کہ جب روح نکلتی ہے پاؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے، اللہ نے روح کو باندھا ہوا ہے جسم میں، گریں لگائی ہوئی ہیں، فرشتے آ کے گریں کھولتے ہیں پاؤں کی طرف سے یہاں تک کہ ہنسلی کی ہڈی تک۔ پھر جب
یہ حلق تک آتی ہے روح، اس وقت کہتے ہیں کہ موت کا گرگرا شروع ہوتا ہے، یعنی موت کا ایک ذائقہ ہے۔ اچھے مال کیے ہیں تو اچھا ذائقہ ہے، میٹھا ذائقہ ہے، نہیں اچھے کیے تو بہت ہی برا ذائقہ ہے۔ اس وقت کی کنڈیشن سے انسان کے جو ہے نا حلق سے کچھ آوازیں نکلتی ہیں، منہ بھی کھل جاتا ہے، اور روح نکلتی ہوئی آنکھیں دیکھتی ہیں تو آنکھیں روح کا تعاقب کرتی ہیں، آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں۔ اب اس کنڈیشن میں اگر کسی نے اپنی زندگی میں اللہ کو ترجیح دی ہوئی ہے، روزمرہ کے معمولات تو کرنے ہیں، اور اس نے اللہ کو ترجیح دی ہوئی ہے کہ زندگی کی پریکٹس ہے، تو تب جو ہے نا اس وقت کوئی اچھا خیال آئے گا یا کوئی اچھا لفظ نکلے گا، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب حلق تک آتی ہے جو روح نکلتی ہوئی، جان نکلتی ہوئی، تو فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور شیطان بھی آ جاتا ہے، شیطان بہکانے کے لیے، فرشتے جو ہے نا ایمان کی ترغیب دلانے کے لیے۔ اگر تو انسان سلیم الفطرت ہے، اس نے اللہ کو اپنی زندگی میں کوئی ترجیح دی ہوگی، تو وہ جو ہے نا ایمان کے ساتھ چلا جائے گا۔ اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس وقت کے جن کے کوئی لفظ یعنی کہ الفاظ زبان پہ آئیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس طرح کے، کیونکہ موسٹلی تو آپ دیکھیں نا کہ جب جان نکلنے کا پروسیس شروع ہوتا ہے، موسٹلی لوگوں کی زبان پہلے ہی بند ہو جاتی ہے، کچھ کومے کی حالت میں، کچھ ویسے بے ہوش ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اشارتاً یا لفظ بول جائیں کہ قریب لوگ سن لیں کہ یہ جو ہے نا ایمان کے ساتھ چلا گیا ہے۔ زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس وقت الفاظ یا تکلیف جو کنڈیشن ہے، وہ تو لفظ تو ترتیب نہیں پاتے، اس وقت انسان کی جو نیت، سوچ، فکر ہے، جس طرح کی دنیا میں گزری اسی حساب سے کوئی خیال آنا ہے جسے فرشتوں نے نوٹ کرنا ہے۔ اچھا خیال آیا تو ایمان پہ چلا گیا، نہ آیا تو وہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ بلکہ میں کہتا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان کو ہوش نہیں رہنا۔ جس شخص نے اپنی ہوش میں اللہ کو یاد رکھا، یاد رکھو کہ جب اس کو ہوش نہیں رہے گا تو اللہ اپنا نام کہلوائے گا، اس سے اپنا ذکر کروائے گا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ تب تو کوئی بھی مہلت نہیں ملنی۔ اور بڑی بشارتیں ہیں نیک لوگوں کے لیے، حدیثوں میں ملتا ہے مکھن سے بال نکلنا، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، آرام سے نکل جاتا ہے، اس طرح نیک بندے کی روح نکلے گی۔ اور بد کا، برے کا بتایا گیا، خاردار جھاڑی ہو، ململ کا کپڑا پھینکا جائے، کونے سے کھینچا جائے، تار تار ہو جائے، وہ چیرا جائے، اس طرح انہیں مثالیں دی گئی۔ اور پھر جب نیک بندے کی روح نکلتی ہے اس وقت فرشتے آتے ہیں مرحبا کہنے، دل لگانے، اگر اس کے رشتہ دار بہن بھائی یا اولاد پاس نہیں تو ان کی شکل میں اس کو تسلی دی جاتی ہے، یعنی بڑی بشارتیں ہیں نیک بندے کے لیے۔ تو ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، دیکھیں ابھی ہم قبر میں نہیں ہیں، ابھی ہماری جان نہیں نکل رہی، اور پھر انسان خواب دیکھتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ جس کی حسرت سے اس کا دل پھٹ جاتا ہے۔ وہ خواب یہ ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو انسان کے جسم کے ارد گرد وہ منڈلاتی ہے، انسان جو ہے نا ایک خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو لوگ روتے ہوئے آتے ہوئے جو ہے نا ایسے محسوس ہوتے ہیں، اسے ایسے لگتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ سلسلہ چلتا ہے، نہلایا جاتا ہے، سارا کچھ یہ خواب بھی ہے، لے کے اس کا جنازہ جایا جاتا ہے تب بھی خواب ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے تب بھی اس کے لیے ایک خواب سا ہوتا ہے، اسے ایسے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے، لوگ کیوں رو رہے ہیں۔ اور جب رکھ کے قبر میں مٹی ڈال کے لوگ واپس آتے ہیں تو اس کے اوریجنل جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، وہ اپنے جسم کے ساتھ دیکھتا ہے، اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ افسوس، یہ تو خواب نہیں، یہ تو حقیقت ہے، میں تو فوت ہو گیا ہوں اور میں تو اب قبر میں ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنانے تک جتنا وقت لگتا ہے، اتنا وقت قبر پہ ذکر فکر کیا جائے تاکہ وہاں پہ دل لگے۔ یہاں بھی دیکھو جو نیک ہیں ان کے لیے فرشتے ان کے نیک عمل آتے ہیں ان کا دل بہلانے کے لیے، دوسروں کے لیے جو ہے نا اس کے برعکس ہے، حال ہی کوئی نہیں ہونا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کتنی ایک عزت تکریم کے ساتھ مردے کو نہلایا جاتا ہے، پاک پانی کے ساتھ خوشبو لگائی جاتی ہے، بیری کے پتے، یہ وہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے، صاف لباس پہنایا جاتا ہے، رستے میں جنازے
کو دیکھ کے یعنی تعظیماً کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ. یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ قبر میں جانے والے کے لیے ہے، جس کو قبر نصیب ہوتی ہے وہ اس لیے کہ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے. بخاری مسلم کی حدیثیں کہا جائے گا ما کنت تقول فی ھذہ حق رجل محمد، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا تھا؟ ان کی یاد کو، ان کی عزت کو، ان کی تکریم کو معاذ اللہ شرک تو نہیں کہتا تھا؟ کتنا لگاؤ تھا تیرا ان سے. اسی پہ آپ کی قبر کی بات کر رہا ہوں. قبر کی زندگی بننی ہے، قبر نے جنت کے باغوں میں سے باغ بننا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بننا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کو آپ غور کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کل متاع دنیا قلیل. اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ دنیا کا جو متاع ہے، مال و دولت، اسباب، یہ تو بڑا تھوڑا ہے. اور جو علماء فرماتے ہیں کہ متاع لفظ کیا ہے؟ متاع سے مراد یہ ہے کہ ایسا ساز و سامان، ایسے اسباب کہ جو دیکھنے میں تو انسان کے لگیں لیکن اس کے ہوں نہ. ایسی بات ہی ہے نا. اب دیکھیں آپ کی اولاد ہے، آپ کے دوست ہیں، یہ سارا کچھ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ہیں، لیکن جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ میسر نہیں ہوتے. پھر بندے کو پتہ چلتا ہے نہیں میں دھوکے میں ہوں. اور یہاں تک کہ آپ کے جو ہاتھ پاؤں جن کو آپ بڑا سمجھتے ہو کہ آپ کے جسم کے ساتھ ہے، ساتھ ہینڈ پہ، انہوں نے بھی جو ہے نا گواہی دینی ہے کہ اللہ ہاتھوں نے کہ اس نے میرے سے کام نہیں اچھا کیا. پاؤں کہیں گے یہ غلط راستے کی طرف چل کے گیا ہے. تو یہ صحیح بات ہے. یہ چیزیں دنیا کی جتنی بھی ہیں دیکھنے میں لگتی ہیں کہ انسان کی ہیں، لیکن یہ انسان کی نہیں ہے. انسان کی یہ بھول ہے. وہ یہ نہ سمجھے یہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہے، جو چیزیں بھی ہیں، یہ ایک آزمائش اور فتنے کے طور پہ ہیں. وہی بچے گا جس نے اپنی ترجیحات میں سب سے زیادہ ترجیح کس کو دی؟ جس نے اسے بنایا، اللہ تعالیٰ کو. تو فرصت کی زندگی کو غنیمت جانے. بیمار نہیں انسان تو اس کو غنیمت جانو، اگر قبر میں نہیں تو اس کو غنیمت جانو. ابھی وقت ہے، کچھ کر لیا جائے. یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں، اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہونی ہے. الدنیا مزرعۃ الاخرہ. یہاں تو بھیجا گیا عمل کے لیے، آگے اس کا اجر ملنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں اپنی یاد، اپنا فکر، اپنی محبت جو ہے نا وہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی. آمین.